السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجلیات نبوت اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر لکھی گئی کتاب کے 7ویں دن میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ اب تک ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول پہلے لوگوں کی بکریاں چرا کر اجرت حاصل کیا کرتے تھے۔ کچھ بڑے ہونے کے بعد انہوں نے اپنے پارٹنرز بزنس کے ساتھیوں کے ساتھ تجارت کرنا شروع کیا، اور تجارت میں بڑے ہی پکے تھے۔ نہ اپنے پارٹنر سے جھگڑا کرتے تھے، نہ کوئی دھوکہ دہی کرتے تھے، اس لیے ان کا نام امین ہو پڑ گیا۔ آئیے ہم جانتے ہیں ملک شام کا سفر اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مال کی تجارت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی شہرہ، یعنی آپ امین ہیں، صادق ہیں، یہ شہرہ سن کر خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو تجارت کے لیے اپنے مال کی پیشکش کی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ ایک کافی معزز خاتون تھیں۔ وہ شرف یعنی عزت اور مال یعنی پیسوں کے تعلق سے بھی دونوں لحاظ سے قریش کی ایک معزز خاتون تھیں، یعنی عزت دار خاتون تھیں، اور لوگوں کو کچھ اجرت پر اپنا مال تجارت کے لیے دیا کرتی تھیں، یعنی اپنا مال لوگوں کو دیتی تھیں تاکہ وہ بزنس کریں اور اس سے انہیں کچھ اجرت دے دیا کرتی تھیں۔ تو اللہ کے رسول کو بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیشکش کے ساتھ یہ بھی عرض کیا کہ آپ کو سب سے اچھی اجرت دیں گی۔ آپ نے حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام کا سفر کیا۔ وہاں اللہ کے رسول نے خرید و فروخت کی، خوب نفع ہوا، کافی پروفٹ ہوا، اور اس قدر برکت ہوئی کہ پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ پھر مکہ واپس آئے اور امانت ادا فرما دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے شادی۔ ادھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے امانت و برکت کا یہ حال دیکھا تو دم بخود رہ گئیں، یعنی حیران رہ گئیں۔ پھر میسرہ نے آپ کے شیریں شمائل، بلند اخلاق اور کہا جاتا ہے کہ دھوپ میں 2 فرشتوں کے سایہ کرنے کا حال بیان کیا، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے محسوس کیا کہ ان کا گوہر مراد انہیں مل گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کی پاس اپنی سہیلی کو بھیج کر شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز پسند کی اور اپنے چاچا لوگوں سے گفتگو کی۔ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا عمرو بن اسد کو پیغام بھیجا۔ بات طے ہو گئی اور بنو ہاشم اور سرداران قریش کی ایک مجلس میں 20 اونٹ یا کہا جاتا ہے کہ 6 اونٹ اس مہر پر نکاح ہو گیا۔ خطبہ نکاح اللہ کے رسول کے چاچا ابو طالب نے دیا، جس میں اللہ کی حمد و ثنا کی گئی، یعنی اللہ کی تعریف بیان کی گئی۔ پھر آپ کے فضل و شرف کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد ایجاب و قبول کے کلمات کہے گئے اور مہر بیان کیا گیا۔ یہ ملک شام کی واپسی کے 2 مہینے اور چند دن کے بعد کی بات ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر مشہور قول کے مطابق 40 سال تھی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ 28 سال تھی، کچھ اور اقوال بھی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی شادی پہلے عتیق بن عائض مخزومی سے ہوئی تھی، مگر وہ انتقال کر گیا، تو ابو حالہ یتیمے سے ہوئی اور اس سے ایک بچہ بھی پیدا ہوا، مگر ابو حالہ بھی انتقال کر گیا۔ اس کے بعد بڑے بڑے سرداران قریش نے شادی کرنی چاہی، مگر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ راضی نہ ہوئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کے شرف زوجیت میں سے نوازا، یعنی اللہ کے رسول کی زوجہ بنایا، ان کی بیوی بنایا، اور حضرت خدیجہ کو ایسی سعادت عطا فرمائی کہ پہلوں اور پچھلوں سب کے لیے باعث رشک ٹھہری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے اولاد۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی۔ حضرت خدیجہ کے جیتے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور سے شادی نہ کی۔ آپ کی تمام اولاد بھی انہی سے تھی، صرف ابراہیم ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے تھے۔ ان کی اولاد کے نام یہ ہیں: پہلے قاسم، پھر زینب، پھر رقیہ، پھر کلثوم، پھر فاطمہ،
پھر عبداللہ، کچھ لوگوں نے تعداد اور ترتیب دونوں اس سے مختلف بتائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام لڑکے بچپن ہی میں انتقال کر گئے، البتہ تمام بچیوں نے عہد نبوت کو پایا، اسلام لے آئیں اور ہجرت بھی کی، اور سب کی سب آپ کی زندگی میں ہی انتقال کر گئیں۔ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کے بعد 6 مہینے زندہ رہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ تعالی کل ہم اگلی باتیں سنیں گے، یعنی بیت اللہ کی تعمیر اور حجر اسود کے جھگڑے کے فیصلہ۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔